أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد على آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربي يسر ولا تؤثر. ربي يسر ولا تؤثر. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا آفٹرنون تفسیر کلاس. چلیے ہم اب تک کتنے انبیاء کا ذکر اس میں پڑھ چکے ہیں؟ موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آواز آپ کے پاس کم ہے یا میرے پاس کم ہے؟ سر دو رسولوں کا انبیاء کا پڑھ چکے ہیں ہم، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو رسولوں کا پڑھ چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو میرا یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں قصص کیوں آتے ہیں؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ بار بار عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یہ کیوں سورہ شعراء میں بار بار تمام انبیاء کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے؟ کیونکہ میں جو سمجھتی ہوں کہ جو یہود اور نصرانی تھے نا، وہ انبیاء کو جانتے تو تھے اور مانتے بھی تھے ان میں سے انبیاء کو، تو اس وجہ سے بھی ان کا قصص آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیسا سلوک کیا، تو آپ بھی ذرا اطمینان رکھیں. اور یہی بات ہے کہ وہ لوگ چونکہ جانتے تھے وہ یہ ساری باتیں، ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے ان ساری چیزوں کا. تو اب یہ کیوں بھول جا رہے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ شعراء. صورتیں دو جگہ جو نازل ہوئی ہیں اسی لحاظ سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، تو یہ کون سی صورت ہے؟ یہ ہے مدنی. جی نہیں. جی نہیں، مکی. اتنے تمام کرنے کے بعد ایسے سر میں اتنے ہوش و باس میں یہ ساری کی نہیں ہے نا، بس آپ سمجھے کہ بس کی ہیں، کچھ بالکل بھی اٹینشن نہیں تھی میری، لیکن ایک بہرحال مکی ہے ایک یہ. سوال تمہارا ہی تھا، اس کو میں جی دوہرا رہا ہوں. انبیاء کا ذکر بار بار کیوں آیا؟ تو یہ یہود و نصارہ نہیں، یہ مکی صورت ہے. ان کے لیے ان تمام نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر ان کے سامنے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ڈرایا جائے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس دین پہ، اس شریعت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ان کا حال بھی وہی ہو سکتا ہے. اور چنندہ قوموں کا قرآن میں ذکر ہے، واللہ عالم کتنی ایسی قومیں ہوں گی جو اپنے انبیاء کو جھٹلائی اور ان کے اوپر عذاب آیا، انیس تو نابود ہو گئی. یہ تو بہت ہی چنندہ چند قومیں ہیں. نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، پھر عاد ہے، سمود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. بہت ہی چنندہ ان کا ذکر ہے، اور یہی بار بار ریپیٹ ہوا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً، یعنی
صرف ذکر ہے ان کا، اس لیے کہ دوسری صورتوں میں اس کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے۔ تو یہ تفصیلی ذکر نوح علیہ السلام کا تقریباً کتنی صورتوں میں ہوگا فاطمہ؟ فاطمہ جی سر، آپ ہو کے نہیں آئے ہو؟ پرانے چارٹ دیکھ کے نہیں آئے؟ نہیں سر، چارٹ کھول دیتی ہوں سر، چارٹ نہیں دیکھا میں نے سر۔ تقریباً اگر چلیے سر اتنا ٹائم نہیں ہے۔ چارٹ ہے جی سر۔ 20 صورتوں میں، تقریباً 20 صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ان 20 صورتوں میں سے 6 صورتیں ایسی ہیں جس میں تفصیلی ذکر ہے اور باقی میں صرف حوالے ہیں۔ تو 20 صورتوں کا ایک چارٹ میں دیا تھا، وہ آپ کے پاس ہے، کون سی آیت میں، کئی ایک آیت میں ہے، کئی 2 آیتوں میں صرف اجمالاً ذکر ہے، لیکن 6 صورتیں ایسی ہیں جس میں بہت تفصیلی ذکر ہے۔ ان میں سے آپ تقریباً 3 صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا ہیں وہ؟ پہلی سورۃ الاعراف، اس میں پڑھ چکے ہیں، وہ تقریباً 59 سے 64 آیت تک پورا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر سورہ ہود میں ہے ہاں 25 سے 49۔ ہاں، اور پھر یہ اس کے بعد آپ شعراء، مومنون پڑھ چکے ہیں۔ سورہ شعراء شعراء میں تو ہے، شعراء تو چل ہی رہی ہے۔ جی اس کے سر۔ علاوہ مومنین میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں 3 میں۔ اس کے بعد الصفات میں آپ پڑھیں گے، اس کے بعد القمر میں ذکر ہے 9 سے 16 تک، اور پھر ایک 28ویں پارے میں، وہ بھی مکی صورت سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح تو ایسی ہے جیسے سورہ یونس ہے، سوری سورہ یوسف ہے، کہ صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ نوح کل 28 آیت کی صورت ہے، لیکن اتنی پیاری صورت ہے، اور اس میں جو تڑپ نوح علیہ السلام کی ہے کہ نبوت کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، کبھی غور سے فرصت میں سورہ نوح پڑھ کے دیکھو، اب تو اس قابل ہو گئے ہیں کہ گرامر بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ترجمہ پڑھو، کہ اگر سیریسلی اچھا خاموشی سے پڑھیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ صورت ختم ہونے تک بغیر آنکھ سے آنسو نکلے کے کوئی مومن رہ نہیں سکتا۔ جو نوح علیہ السلام کی نبوت کا پیغام پہنچانے میں 950 سال جو تڑپ رہی ہے، جو ان کی دلی کیفیت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے گڑ گڑا کے بیان کرتے ہیں۔ 28 چھوٹی سی صورت ہے، کل 28 آیتیں ہیں۔ پھر ایک بار کبھی پڑھ کے دیکھیے، رمضان میں بھی پڑھا ہوگا پورا قرآن، مگر شاید اتنا تفصیل سے نہیں پڑھا ہوگا، واللہ عالم۔ چلیے، بہرحال آج ہم یہ شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ ہے 105 سے 122 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور کہیں 1-2 آیتیں آپ کا ٹیسٹ ہوگی، باقی تمام جو ہے اس کلاس کے جتنے حضرات ہیں وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت سر میرا ایک سوال ہے سر، جو آیا ہے دماغ میں رمضان میں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں سر؟ اسی سلسلے میں ہے کہ اس سر سلسلے میں تو پوچھے، ضرور پوچھے۔ مطلب انبیاء کا یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سے جو بھی جتنے بھی آئے ڈسینڈنٹس، وہ لائک ایجپٹ اور ادھر وغیرہ ادھر آئے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آئے وہ مکہ میں تھے، تو آخر کیا ان جو مکے میں لوگ تھے ان تک ان کا میسج نہیں پہنچا تھا؟ کیونکہ آئے تو تھے سارے انبیاء، سارے رسول، تو صرف یہود اور نصارہ ایک طرف کیوں تھے، اور پورا کا پورا مکہ جو ہے وہ کیوں بت پرستی پہ تھا؟ کہ وہاں پہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آئے رسول، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو سر یعنی مطلب پوری قوم تک کوئی میسج نہیں آیا تھا، یعنی اس وقت کوئی وسائل نہیں تھے کہ ان تک آتے ان نبیوں کے، ان رسولوں کے میسیجز، یا وہ قبول نہیں کر رہے تھے؟ سر یہ تھوڑا سا آیا تھا دماغ میں، پتہ نہیں شاید صحیح بھی ہے کہ نہیں سوال۔
پورا تھوڑا مبہم آپ کا سوال ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے یہود اور نصارہ کا مذہب تھا. ان سے اہل مکہ جو تجارت کے لیے دور دور مقامات تک شام تک جاتے تھے، جہاں پر نصرانی بھی رہتے تھے، ان کا بھی مذہب باقی تھا. لیکن ان کی قوم میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے گائیڈنس کے لیے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ ان کے اوپر اس کا نزول بھی نہیں تھا کہ ان کی کسی اور کی پیروی کریں، موسیٰ علیہ السلام کی. ایسے بس قصے سنتے تھے. لیکن جو شریعت ان کے پاس تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شریعت تھی، اور وہی جو سلسلہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا وہ چل رہا تھا. تو ایک کافی عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ جو بگاڑ جو کعبے میں بتوں کو بنا لیا تھا. حالانکہ یہود تھے، وہ بھی حج پہ آتے تھے، لیکن ان کے اوپر وہ شریعت لاگو نہیں ہوئی تھی. ان کے پاس ایک الگ شریعت تھی، ایک الگ نبی آتے تھے. وہ نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہی میسیج تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. لیکن اس کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری تھا. لیکن یہ نوح علیہ السلام اور یہ تو بہت پرانا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آدم علیہ السلام کے بعد کچھ انبیاء کا ذکر ہے، لیکن کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے بعد تفصیلی جس کا ذکر ہے وہ صدیوں کے بعد قوم میں بڑی تمام مختلف قسم کی برائیاں آ گئی تھیں، اور پھر وہ بت پرستی بھی آ گئی تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑے بڑے بت تھے، ان کے نام سورہ نوح میں ہے. اور پھر وہ اس کے بعد پھر کئی سال تک، صدیوں تک جو ہے پھر وہ قوم راہ راست پہ رہی. پھر ان کے بیٹوں سے دو نئی قومیں نکلی، عاد اور سمود، اور پھر ان کے اندر برائیاں یا بت پرستی شروع ہوئی، اور پھر ان کے لیے الگ نبی بھیجے گئے، رسول نہیں آئے تھے. وہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام ان کو بھیجا گیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے. اور قصہ سنانے کا مطلب وہی ہے کہ مکے والوں کو وارن کیا جائے، ان کو وارن کیا جائے کہ یہ جو انبیاء یا رسول آتے ہیں ان کو اگنور کرنے یا ان کا پیغام نہیں ماننے کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہ وہ پوری قوم ختم کر دی جاتی ہے، ان کو سزا. پھر وہی قیامت کا ذکر اور پھر وہی آخرت کا ذکر، وہ ساری چیزیں آئے گی. میسیج پہنچنا الگ چیز ہے، قوم میں نبی کا آنا، رسول کا آنا الگ چیز ہے. کسی حد تک آپ کو جواب دے سکا میں آپ کے سوال کا؟ یہ سر جو آتے تھے اور جو اتنے بھی رسول آئے وہ ان کی شریعت وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یعنی قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آئے. پورے جہاں کے لیے رحمت للعالمین. آپ واحد ہیں جو صرف ہر نبی نے یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا اپنی قوم کو، اور ارسل الیہم الی بنی اسرائیل قرآن کہتا ہے. کسی کا بھی ذکر اٹھا کے دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام تک، اس میں وہ اپنی صرف ان کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے وہ میسیج نہیں تھا. تو صرف ان کی قوم کے لیے جو گائیڈنس تھی، جو ان کو شریعت پہ عمل کرنا تھا، صرف ان کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جہاں کے لیے، اب ایک قوم تک وہ دین باقی نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور اسی طرح پوری دنیا میں وہ پھیلا، اور آج تک انشاءاللہ پھیل رہا ہے، قیامت تک پھیلے گا. جی سر، جزاک اللہ. جی سر. چلیے اب یہ پہلی آیت کون کریں گے؟ تم ہی کر لو شاہدہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین. یہ ایک کیسے پڑھیں گے؟ فعلیہ نوح قوموں کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ نوح المرسلین. ہم، یہ الف لام سائلنٹ رہے گا اور یہ اس کی وجہ سے وہ یہ جو حروف ہے شمسی اور قمری ہوتے ہیں یہ قمری ہے تو اس کی وجہ سے یہ الف لام سائلنٹ ہے. نوح مرسلین. چلیے اب اس کے انالیسس کون سے بعض ہیں اسماء ہیں ان کو سمجھانا ہے آپ کو. میرے سے زیادہ ممتاز تو خیر اب کچھ اور اچھی ہو کے آئی ہوں گی جدہ میں. اور السلام علیکم سر. آ گئی میں. میری ہم، ایک کلاس بھی مس نہیں ہوئی مگر طبیعت ذرا بہت. الحمدللہ کل دیکھا میں تمہارے کو اور جی پھر میں فون کیا اور آج سب. ذرا بات نکل رہی ہے. کوئی بات نہیں اللہ صحت دے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ دیکھتے بھی رہے نا وہاں پر پڑھے نہیں پڑھے. ہاں جی رمضان اچھا گزرا ماشاء اللہ. اس کے بعد مدینہ شریف کو جا کے آنے کے بعد طبیعت یہاں آنے کے بعد ہی خراب ہوئی طبیعت. اچھا کچھ قرآن یہ پڑھے نہیں گرامر وغیرہ ریویژن کرے. ہاں یہ پورا ریوائز کری اور پھر تلاوت تو ماشاء اللہ وہ 5 قرآن پڑھی. ماشاء اللہ. چلیے اچھا اس کو انالیسس سر پہلے رمضان کی چاند رات کو میرا عمرہ ہوا اور اس میں عبد الرحمن سدیس جو دعا وہ کرے پڑھے کتب علیکم سیام. میں آپ ایک دم یاد آئے میرے کو. ایسا دکھ رہا تھا آپ پڑھا رہے. بہت دعائیں کرتے. ماشاء اللہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں ان کے وقت مجھے یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. وہ تراویح بھی پڑھا ہے انہوں. وہ بھی تو یقیناً آپ بولتی نہیں میں آپ ہی میرے سامنے تھے بس. اللہ رحم کرے. سر اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. سر میں کل قرآن پڑھی تھی سورہ رات پڑھی میں نے تو پورا کا پورا مجھے سمجھ آتا جا رہا اور اس کا مفہوم سمجھ آتا جا رہا ہے. آپ یاد آئے سر اتنی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ کا شکر ادا کروں آپ کا شکر ادا کروں کیا کروں. سر آپ کو اللہ نظر سے بچائے اور اللہ آپ کو زندگی دے آپ کو صحت دے انشاءاللہ آمین. سب بولو آمین بچوں. آمین آمین. قرآن ختم قرآن کی دعا میں سدیس صاحب کرے تو جب بھی میرے کو پوری صاحب سامنے نظر آ رہے تھے. اللہ رحم کرے سب پہ. بہرحال جب تک حیات ہے یہ کام اگر چلتا رہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور جو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے جو انالیسس سے قرآن کو سمجھ کے اس میں کوئی بھٹکانے والے آج کل اتنے فرقے ایسے نئے وجود میں آ رہے ہیں. منکران حدیث کا ایک فرقہ بڑا زور پکڑا ہوا ہے. منکران نبوت قرآن کو مانتے ہیں نبوت کو نہیں مانتے. اور یہ رمضان میں مجھے بھی ایسے کئی چیزوں کو دیکھنے کا سرچ کرنے کا موقع ملا. الامان والحفیظ. اب کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں ان کی باتوں میں. وہ سب قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیتوں سے ہی بات کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو ایسے بھٹکا دیا ہے کہ وہ راہ راست سے نہیں آتے. ایک بڑا گروپ اس وقت بہت ایکٹیو ہے وہ ہے منکران حدیث. اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. بہت اس کے نام ابھی بتاؤں گا میں اگر ابھی آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ دیکھنے کا مشورہ دوں گا سننے کا مشورہ دوں گا. کل ایک دعا وائرل ہو رہی تھی اس میں تھا اللہ. میں نے کہا یہ تو غلط گرامر لکھی ہوئی اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سوچے سمجھے بغیر چیزیں آگے چل رہی ہیں لیکن آپ کے سکھائے ہوئے گرامر سے الحمدللہ میں نے کہا یہ تو رانگ ہے. اللہ تو ہو نہیں سکتا اللہ ہی ہونا چاہیے. اور بھی ایسے ایک دو دفعہ اور بھی میرے پاس آئی ایسی ایک چیز کہ میں نے کہا یہ کیسی گرامر ہو رہی ہے. الحمدللہ. بہت بہرحال وہ بہت لوگ ایسے ہیں جو قرآنی الفاظ سے
تمام صحابہ کے قول کو بھلا کے، بڑے بڑے مفسرین کی باتوں کو بھلا کے اپنے طور پہ ایسی ایسی تفسیر کر رہے ہیں الامان والحفیظ، تو ان کو سننا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ گناہ ہے. جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا اس وقت تک ایسے لوگ بڑی آسانی سے ان کے گروپ بنتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو عقیدوں کو خراب کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اور یقیناً سر میں تو یہ محسوس کر رہی ہوں کہ نئی جنریشن کو تعلیم ہونا چاہیے. یہ اب ذرا ہم سمجھ رہے صحیح ہے کیا ہے غلط کیا ہے، مگر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. ایسے ایسے کلپس آ رہے ہیں، ایسے ایسے بیانات آ رہے ہیں. ابھی تو تم انڈیا میں، پھر بھی سعودی میں حالات کچھ ٹھیک ہوں گے، انڈیا میں تو بہت برا حال ہے. یا خاص طور سے امریکہ میں نئی جنریشن مسلمس کی، بس اللہ محفوظ رکھے. کچھ ہے فیملیز ان کے بچے بھی ماں باپ کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ دین سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے. پھر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں. آپ میں سے بھی میں بتایا کہ جو بھی کچھ سیکھ لیے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کے، ایک دو کو پکڑ کے وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں، خود اپنی خواہش ظاہر کریں، تو جیسے شازیہ نے کیا عامرین کے ساتھ، بہت اچھا کام کیا. عامرین تو خوش کر دی، کل بہت اچھی اس نے تیاری کی تھی، ماشاءاللہ. چلیے ہم لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. شازیہ اس کی سکون سے پوری ایسا کہ مجھے سنانا نہیں ہے بلکہ تمام اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے. چلو. جی سر، یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. کذبت میں کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں ہے زال کی اضافت. تو کذبا یہ مزید فی ہی ہے. کذبا کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولا، اور کذبا زال کی اضافت سے اس کا مطلب چینج ہو گیا کہ وہ جھٹلایا. تو Very وہ good. جھٹلائے، اور جو تا آیا ہے یہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے. یہ کانجوگیشن نمبر 4 ہے کہ فیمینائن کے لیے آیا. فیمینائن کے لیے کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا جو فائل ہے وہ ہے خومو، یعنی خومو جو ہے وہ جو بھی جتنے بھی نان لیونگز ہوتے ہیں وہ فیمینائن کنسیڈر ہوتے ہیں عربی میں. تو خومو جو ہے وہ فیمینائن ٹریٹ ہوتا ہے، تو اس لیے خومو کی وجہ سے تا آیا. اور قوم نوحن جو ہے جب اس کو لیں گے تو ہم تو وہ بنے گا مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی ہو کے وہ کذبت کی فائل کی جگہ لے رہا ہے، یعنی کہ تا ایمٹی ہو کے قوم نوحن ہو جائے گا فائل اس کا. Very good. المرسلین جو ہے وہ ہو گیا وہ اپنی نسبی فارم میں ہے، یعنی کہ زبر والی فارم میں ہے، کیونکہ یہ مرسلین ہے. مرسلون ہوتا تو پھر وہ ہو جاتا پیش، تو وہ مفعول بہی نہیں بنا سکتے تھے. کیونکہ یہ اپنی نسبی اور جری فارم میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بہی ہے. رسالہ اس کے بیس لیٹرز ہیں، اور مرسلین جو ہے وہ یعنی اسم ہے، تو وہ بن گیا مفعول بہی اور کذبت کا. کس کو جھٹلایا؟ مرسلین کو جھٹلایا. اور کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح نے جھٹلایا. یہ سر بہت اچھا کیا. اب میرے کچھ ایک دو سوال ہیں، آپ سے اس کا جواب دیجیے. کہ مرسلین کیوں آئے، یس. رسول کیوں نہیں آئے؟ سر میں نے یہ سوچ چکی ہوں لیکن اس کا جواب نہیں ملا. لیکن بس یہی ہے کہ جو پیچھے آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا ہوا تھا اس لیے سر، یا یہ کہ ان کے لیے اپنے ان کو بتایا جا رہا ہے مکے والوں کو کہ انہوں نے بھی جھٹلائے تھے، یعنی تم نے جھٹلائے مرسلین لائک رسولوں کو. دور کی کوڑی نہیں لانا، ایک کہاوت ہے، دور کی کوڑی لانا. سر یہ سوال آیا تھا لیکن اس کا جواب نہیں آیا نا مجھے. سوال تو آیا تھا میرے جواب دماغ میں. نہیں آیا. جواب کو پانے کے لیے کوئی دور کی کوڑی، یہ محاورہ سنے کبھی، دور کی کوڑی لانا؟ جی سر، یعنی ڈھونڈ ایسی کے بات لانا کو پڑتا ہے. تلاش کرنا جس کا موجودہ بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ آپ اگر پیچھے جائیں تو آدم علیہ السلام کے بعد اور کچھ اور انبیاء یا رسولوں کا ذکر ہے، بلکہ رسولوں کا نہیں، نبیوں کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کے بعد اگر اللہ نے ایک قوم میں ایک کوئی رسول بھیجے ہیں تو وہ سب سے پہلا مقام نوح علیہ السلام کا ہے.
اور یہ ایک رسول ہیں تو ان کے لیے المرسلین کیوں آیا؟ تو یہ ہم کو تھوڑی سی تحقیق کر رہے ہیں، وہ تحقیق آپ نہیں کریں۔ کوئی اور ہے جو اس کا جواب مجھے دے سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایک رسول تھے؟ مرسلین کیا ہے؟ رسول کی جمع سالم ہے۔ مرسلین رسولوں کو جھٹلایا قوم نوح نے۔ سو وائی مرسلین؟ اب وہ آپ کو یہ چیز آج یہاں نہیں، عاد کا جب ذکر آئے گا اور سمود کا جب ذکر آئے گا تو وہاں پر بھی یہی پلورل فارم ملے گا۔ یہاں ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، اس کے بعد جو قوم کا ذکر آئے گا، قوم عاد کا، اس میں بھی ہودن، اس کو بھی یہ مرسلین کا لفظ آئے گا۔ آگے پھر صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ قوم مرسلین ویسی آئے گا۔ تو اب ایک بار یہاں پر سمجھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ Is there anyone who want to say something why this plural form of the noun رسول کا مرسلین استعمال ہوا ہے؟ سر چونکہ حضرت نوح سے پہلے جو بھی آئے تھے وہ بھی وہی اللہ ہی کا پیغام لائے تھے، اور حضرت نوح بھی اللہ ہی کا پیغام لائے تھے، تو ٹوٹل انہوں نے ان کو جھٹلانے کا مطلب ان کو بھی جھٹلایا۔ پھر وہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں ہے، وہ سر آدم تو علیہ حضرت نوح رسول تو نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی کتاب تو نہیں نازل ہوئی تھی؟ ہاں، وہ آدم علیہ السلام کے فالوئر سے انبیاء کہلاتے ہیں۔ ان کا بہت ہی ریئر خالی صرف نام ہے، اس کا کوئی خیر پورا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو جو پہلے رسول آئے، جو ایک شریعت لے کے آئے، اور پھر جو توحید کی اور آخرت کا جو میسیج تھا، جو مین میسیج ہے تمام انبیاء لے کے آئے، وہی میسیج لے کے آئے۔ اب یہاں پر غور سے سنیے کہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ نوح علیہ السلام ایک رسول تھے تو رسول کو جھٹلایا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یعنی یہ قوم، غور سے میری بات سنیے، یہ قوم نوح علیہ السلام کی انبیاء ضرور آئے، ہود علیہ السلام نبی تھے، صالح علیہ السلام نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی آئے وہ سب نبی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام رسول تھے اللہ کے۔ تو اب یہ جتنی بھی امت آئے گی اس میں جتنے انبیاء آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ سر ارسال کیے ہوئے تو پھر رسول ہی ہوتے نا، جیسے نہیں، بھیجے اب ہوئے۔ کبھی دیکھیں رسول کا لفظ شرعی اعتبار سے جس کو نئی شرعیت دی گئی ہے اس کو ایک ٹرم بن گیا۔ رسول صرف نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مرسلین کے لفظی معنی بھیجے ہوئے رسول بھی ہوتے ہیں اور بھیجے ہوئے انبیاء بھی ہوتے ہیں۔ قرآن میں انبیاء کا ذکر ضرور ہے، لفظ نبی بھی آیا ہے، لیکن مرسل کے معنی بھیجا ہوا، لیکن اس کو ایک شرعی ٹرم بنا لیے کہ رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے۔ نبی کے میسیج کو آگے بڑھانے والا، جس میں کوئی نئی شریعت نہ ہو، اس کو ایک اسلامی یا شرعی ٹرم بنا لیے کہ وہ نبی ہیں، ہے نا۔ وہ خاتم النبیین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ تو مرسل کے معنی بھیجا ہوا، مرسلین بھیجے ہوئے، لیکن وہ پوری قوم جب تک کوئی رسول نہ آئے وہ سب مرسلین کہلائیں گے، وہ سب مرسلین کہلائیں گے۔ تو انہوں نے آنے والی اس قوم نے آنے والے انبیاء کو
حود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور پھر صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، تو وہ پوری قوم ان کی. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ جو سلسلہ چلا، مین جو ہے اس میں رسول ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام یا پھر یعقوب علیہ السلام، یہ جو ہے ان کے انبیاء ہیں، ان کے پیرو ہیں. مرسل تو وہ بھی ہیں، مرسل تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرسلین یعنی ان کے بعد جتنے انبیاء ہے اس قوم نے، وہ قوم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں. اب آپ کی امت میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، اور کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے. وہ قادیانی وغیرہ سب بکواس کرتے ہیں، وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اور آپ ہی کی شریعت، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ آپ ہی کی شریعت پہ کام کریں گے، ان کی اپنی شریعت پہ نہیں. وہ آپ کے نائب بن کے دنیا میں آئیں گے. شریعت قیامت تک آپ ہی کی باقی رہے گی. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بھی اس قوم نے جھٹلایا. تو یہ جہاں تک عاد سمود کا تعلق ہے، وہ پورے جتنے لوگ آئے صدیوں میں وہ سب قومیں نوح کہلائیں گی، قومیں نوح کہلائیں گی. اور نہ صرف اس قوم کے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی زندگی میں ان کو نہیں مانے، ان کے اوپر عذاب آیا، سب کو ڈبا دیا گیا. پھر ایک صحیح اسلام، صحیح مذہب صدیوں تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد پھر بگاڑ آنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا، حود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو. پھر ان کو بھی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور کچھ لوگ ان سے وہی گریز کرے یا ان پہ ایمان نہیں لائے. ان کا ذکر قرآن میں ہے، ان پہ بھی عذاب آیا اور وہ قوم مٹا دی گئی، سوائے ان لوگوں کے جو ان پہ ایمان لائے تھے. تو اس کی اہمیت ہے. مرسل اور ان کی قوم، وہ تمام انبیاء جو آتے رہے وہ سب ملا کے انہی کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ایک تو ہود بن گئے ہے نا وہ، لیکن وہ پھر رسول آنے کے بعد ایک نئی قوم بن گئی ہود، حالانکہ ہے ان کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے. اور چونکہ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے پھر اس کے بعد بیچ میں کوئی رسول یا نبی نہیں آئے اس عرب پینیسولا میں، اور وہاں پر صرف آپ بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مرسلین جو آیا سمجھ میں آیا شازیہ؟ مرسلین جو آیا ایک رسول کے آنے کے بعد، ان کے بعد چاہے کتنے بھی انبیاء آ جائیں، انبیاء بھی مرسل ہی ہوتے ہیں. لیکن شرعی ٹرم جو ہم بنا لیے یا بڑے جو اہل علم نے بنایا، رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی، سیم میسج کو ریوائول، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس قوم کو اس راستے پہ لانا جو رسول نے کو اللہ نے کتاب بھی دی، گائیڈنس بھی دی، جو شریعت دی وہی شریعت پائے. کوئی نبی نئی شریعت کا ذکر نہیں کرے گا. اس میں جس رسول کی پیروی کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ شریعت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو دھکا نہیں دے سکتے. شریعت تو رسول کی ہی رہے گی، لیکن ریوائول کے طور پہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریوائول کا کام، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر اہل علم، ہر قرآن، ہر مسلمان کا کام کہ اس بات کو ریوائیو کرے، وہ اپنی اولادوں کی تربیت کرے، وہ اپنی اولادوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اپنے قریبی لوگ ہیں جو بھٹک رہے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے، ان کو صحیح راستہ بتائے. یہ اساتذہ کا، علماء کا، آپ لوگوں کا کام ہے. تو اب کوئی نبی آنے والے نہیں، لیکن کوئی نئی شریعت اس میں لاتا ہے تو وہ کافر ہے.
کوئی نئی بات لاتا ہے دین میں، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر تکرار کرتا ہے، تو پھر وہ نبی کا بھی منکر ہوا، حدیث کا بھی منکر ہوا، قرآن کا بھی منکر ہوا۔ تو مرسل اور مرسلین جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان اس زمانے کے لوگ بھی قوم نوحی میں شمار ہوں گے، انہی کی امت کہلائیں گے۔ یہ پوائنٹ کچھ کلیئر ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر جو حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو بھی آئے وہ یعنی جو بھی قومیں تھیں وہ قومیں نوحی کہلائیں گی، بس اور جو قرآن آنے کہلائیں والے ہیں وہ مرسلین یعنی انبیاء یا مرسلین کہلائیں گے، اور جو گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قومیں تھیں وہ قوم ابراہیم کہلائیں گی، اور آنے والے رسول مرسلین یا انبیاء کہلائیں گے۔ لائک لازمی انبیاء بات ہے، جو انہوں نے ٹرم بنا لیا اس کے حساب سے انبیاء کہلائیں گے، ویری اور گڈ۔ پھر اور موسیٰ جو علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اسے حضرت داؤد علیہ پوری السلام وہ تک۔ قوم جی سر موسیٰ کہلائے گی، ہے نا؟ اور پھر جی سر عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ قوم عیسیٰ کہلائے گی، حالانکہ اس وقت بھی کوئی اور نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ ہی تشریف لائے، آپ ہی کی بات ہوئی۔ بہرحال لیکن یہ قرآن کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے، 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اب ان میں کتنی قومیں ہوں گی ان کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صرف قرآن میں چند مخصوص رسولوں کا اور انبیاء کا ذکر ہے، تاکہ اس سے لوگوں کو سبق ملے۔ ایسے پوری دنیا میں پتہ نہیں 1,24,000 میں کہاں ہے، کون کون ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ فلاں نبی تھا یا فلاں جو ہے رسول تھا، کوئی میسیج اس قوم کے لیے لایا، ہے نا؟ یہ اس کا ہم کو پتہ نہیں، لیکن جو قرآن میں جن کا ذکر ہے اس کے لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام تک جتنے لوگ زندہ تھے، اس کے بعد وہ سب قوم نوح، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آپ کی جیسے ہی بعثت ہوئی، وہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ بھی پورے عیسیٰ علیہ السلام تک قوم ابراہیم کہلائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ رہے ہوں گے وہ سب قوم عیسیٰ کہلائے گی، اور اب قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے وہ قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گی، اسی لیے المرسلین کا لفظ آیا۔ کتنے لوگ سمجھے میری بات؟ فاطمہ سر یہ سمجھے؟ تو بات سمجھ آ گئی، لیکن جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے قوم شعیب نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو وہ حضرت شعیب کی قوم کہلائی، تو وہ حضرت نوح کی تو مطلب نہیں کہلاتی، لائک ان کو بھی بولتے ہیں قوم شعیب، قوم ہاد اور قوم لوط۔ وہ پہلے ہر ایک بستی میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، آقاہم ہود، آقاہم صالح، آقاہم لوط، ہے نا؟ یہ جو ہے ان کا بھائی، انہی میں سے ایک آدمی کو نبی مقرر کیا۔ وہ ایک چھوٹی قوم ہے، لیکن ایک بڑی قوم جو بنے گی وہ رسول کی پیروی کرنے والی ہوگی۔ یقیناً ہر بستی میں جن لوگوں کے لیے نبی کو بھیجا گیا اس نبی سے بھی ہم اٹیچ کرتے ہیں، قوم ہود کہتے ہیں۔ تو قوم ہود کا تعلق ہود علیہ السلام سے بھی ہے، لیکن مین تعلق وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو ساری قومیں رسول کی قوم کہلاتی ہیں مین، لیکن بیچ میں نبی آئے ایک قوم کی طرف، اور اس کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ ایک خاص خطے میں وہ پوری جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا میسیج تھا وہاں کے لیے نہیں، اپنی قوم کو درست کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی نا؟ اب سمجھ آ گیا، الحمدللہ۔ جی سر بس الحمدللہ، کلیئر کر رہی تھی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔
تو یہ جیسے ہم ایک بڑا گروپ بناتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے ہیں. ہاں ایسا ایک بڑا گروپ بناتے ہیں. نسا میں جیسے آپ بنائے کہ وہ 1 to 43 ایک گروپ ہے جس میں پورے احکام ہیں، شریعت ہے، اور وہ یتیموں کا بھی ذکر ہے، بیواؤں کا بھی ذکر ہے، شادی بیاہ کے جو طریقے ہیں اس کا بھی ذکر ہے نا، وہ تمام چیزوں، ورثے کا بھی ذکر ہے. ایک بڑا گروپ ہے، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے گروپ بناتے ہیں. یہ گروپ جو ہے یتیموں کے تعلق سے ہے، یہ طلاق کے تعلق سے ہے، یہ بیواؤں کے تعلق سے ہے، یہ ورثے کے تعلق سے ہے. تو ویسی جو ہے ایک چھوٹی قوم ہوتی ہے لیکن اس کا لنک رسول سے ملتا ہے. قوم موسیٰ ہے نا، وہ یہود ہو گئے. آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر. فاطمہ کلیئر ہوا؟ جی سر الحمدللہ. سر میں یہ سمجھ رہی تھی پہلے کہ مرسلین اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی میسیج ہی دینے والے ہیں، شاید وہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان جو وہ ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی شاید آئے ہوں ڈیفرنٹ میسیج دینے والے، شاید اس لیے انہوں نے مرسلین کہا. لیکن اب سمجھ آ گئی کہ مین حضرت نوح کے بعد جو جتنی بھی تھی حضرت ابراہیم تک ساری قوم نوح ہی کہلائے گی. ویری گڈ. اور آج جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں اور 1400 سال پہلے بھی جتنے زندہ تھے، وہ سب کس کی امت ہیں؟ قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سارے. امت ہیں. اب جو ایمان لائے وہ مومن کہلائیں گے اس میں سے، اور باقی جو ہے وہ تو آپ کی حیات طیبہ میں بھی کئی ایسے تھے جو آپ پہ ایمان نہیں لائے. ساری جزیرہ عرب جو ہے وہ پورے کا پورا تو اسلام قبول نہیں کیا تھا. ایک بڑی تعداد ضرور اسلام قبول کی تھی لیکن ہر ایک نہیں کیا تھا. تو وہ یہودیوں پہ بھی اس کی پابندی تھی کہ اب ان کا دین ختم ہوا، ان کی شریعت ختم ہوئی، اور جب بھی کوئی نئے رسول آ جائیں تو وہ شریعت وہاں پر اسٹاپ ہو جاتی ہے، اور اس قوم کو اس قوم میں داخل ہو جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، لیکن اپنی جگہ رکے رہے، وہیں سنگ میل بن کے ٹھہرے رہے، آپ پہ ایمان نہیں لائے. لیکن بہت سے ایسے تھے نصارہ میں بھی، یہودیوں میں بھی، عبداللہ بن سلام اور کئی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اپنی شریعت کو رد کر دیا. سورہ بقرہ میں بہت سی آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے لوگوں کی خواہش پہ آپ سے خواہش کی تھی کہ کچھ چیزوں میں یہودیوں کو رعایت دی جائے، کہ وہ ہفتے کی جو ان کے ذہنوں میں وہ ہے ہفتے کی ڈیوٹی یا اس دن عبادت، وہ اس کی اجازت دیں، اور اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی اجازت دیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی. کون سی؟ ادخلوا السلام، جو ہے نا وہ یا آیت کے ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کریں گے ہم، یہ کریں گے، تھوڑا کریں گے، تھوڑا نہیں کریں گے. نہیں، جو چیز جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے. اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کافی بات کر چکے ہیں، اس لیے بھی تفصیل سے بات کریں کہ آگے جن انبیاء کا ذکر ہے، یہ تو رسول کا ذکر ہے شرعی اعتبار سے، یہ شرعی ٹرمینالوجی کے لیے، لیکن بعد میں وہ بھی ایک قوم ہے، قوم عاد، قوم سمود. لیکن ایکچولی گوز ٹو نوح علیہ السلام. مین جو اس کے ہیڈ ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، لیکن بعد میں چھوٹی چھوٹی قومیں، ایک ہی تھوڑے سے فاصلے سے یہ دو قومیں تھی، عاد اور سمود. ان کے جو ہے پاس الگ الگ نبی ہے، اور پھر وہ ان کی میسیج وہی جو نوح علیہ السلام کا تھا پہنچا ہے. لوگوں نے انکار کیا، ان پہ کیسے عذاب آیا وہ ہم کئی جگہ سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، اس سورہ میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. Okay, so this verse has taken too much time, but it was important to discuss the word al-mursalin. Okay? جی سر نیکسٹ آیت میں کروں.
میں تمہارے لیے ایک رکھا تھا، خیر کر لو. او اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. از خالہ تک میں کروں گی. از جو ہے وہ ایک ظرف ہے جو خالی ٹائم خالہ تک لیں گے تو تب مزہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. لہم ہوں، اخوہم تک لے لیتے ہیں یا نوہن تک لے لیتے ویری گڈ، ہیں. بلکہ اتنا پورا لے لیتے ہیں. اخوہم نوہن. از جو ہے نا وہ ایک ظرف ہوتا ہے، یا وہ ٹائم کو شو کرتا ہے، اور یہ ٹائم ہے یعنی جب. تو اس کو مفعول فیہ مقدم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ظرف زماں بھی کہہ سکتے ہیں. گڈ. خالہ، خالہ ایک فعل ہے اور یہ بھی ایک فعلیہ جملہ ہے. تو اس میں خالہ میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کے فاعل ہوا ہے ابھی فی الحال. اور پھر ہے لہم. لہم کو ہم تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لیں یا پھر پہلے ہی کر دوں میں؟ جیسے لہم لہم لا جو ہے حرف جار ہے، اور ہم جو ہے نا ایک اسم لائک ایک پروناؤن ہے، پلورل کے لیے آتا ہے. ہم تھرڈ پرسن میسکیولائن جینڈر پلورل. تو لہم جار مجرور، ہمیشہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے فعل کے. تو وہ فعل ہمارے پاس ہے خالہ، تو یہ جار مجرور متعلق فعل ہو گیا خالہ. جب کہا ان سے، کس نے؟ اخوہم. نہیں، اخو ابھی ہوم کے بارے میں آپ کو کہنا ہے. اچھا ضمیر جب آتی ہے تو وہ جی کسی اسم کو ریفر کرتی ہے. جی جی اس کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ہم کون ہیں قوم نو. تو ہوا میں بات ہو جاتی. جی جی، قوم نو کو ریفر کر رہے ہیں ہم. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اپنی قوم سے کہا، اس جی، قال لہم، ہے نا، کس نے یاد رکھ. کہا؟ اخوہم. اخو اور ہم جو ہے وہ دو اس میں اسم ہے. اخو یعنی بھائی، اور ہم جو ہے وہ ایک ضمیر ہے. پھر وہی ضمیر جو ہے وہ قوم نو کی طرف ریفر ہو رہی ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا رہے ہیں مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی. اور یہ جو ہے نا جب کہا بھائی نے ان کے، ٹھیک ہے، اب بھائی تو نہیں سمجھ آ رہا کون ہے، تو آگے ہے نوہن جو کہ اخوہم کا بدل ہے، ویری گڈ، کیونکہ ویری یہ دونوں ہی سیم چیز ہے کہ بھائی ان کے کون تھے؟ ان کے بھائی نوح علیہ السلام. تو یہ اخوہم کے بدل ہو گئے نوہن. جب کہا ان سے یعنی قوم نوح سے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور کیا کہا؟ آگے مخولہ آ رہا ہے. جائیں گے، ابھی جائیں گے مقولے کی طرف. ابھی ہوں، جائیں گے، ایک سیکنڈ رکو. اب میرے سوال کا جواب دو. یہ اخو ہم کیا ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی پوری قوم تھی. نہیں، یہ اخو کا لفظ کیوں آیا ہے؟ انہی کی قوم میں سے ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، آسمان سے نہیں آئے تھے. انہی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا. تو وہ انہی کے لائک برادری، مطلب انہی کے ہی اندر میں سے تھے نا. تھے نا. تھے تھے انہی کے لائک جو لوگ تھے قوم، اسی میں سے اللہ نے ایک انسان کو قرآن select کا مزاج تھوڑا سمجھیے کہ اخو جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک ماں سے پیدا ہونے والے دو بیٹے، وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ایک باپ کی اولاد بھائی ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہے، ماں باپ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک دینی رشتہ بھی ہوتا ہے. ایک پوری قوم میں سے ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اس قوم میں ان کا بھائی، ان میں سے ایک، وہ بھی بشر ہوتا ہے. وہ کوئی غیر بشر قسم کی چیز، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی جن نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں میں سے ہی انہی کا بھائی. بھائی کا لفظ ایک تو خونی رشتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دینی بھائی ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے دوست بھی ایک بھائی کی طرح سے ہوتا ہے، اور پھر کزنس بھی بھائی ہوتے ہیں، خاندانی دادا سے رشتہ ہوتا ہے. تو بہرحال ایک بھائی کا مطلب یہاں پر ہر جگہ انبیاء کے بارے میں یہی کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات ہوتے تھے کہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ، اب سورہ مومنون میں بلکہ اس آیت کے بھی شروع میں اعتراضات آپ کے اوپر کوئی
دریا کیوں نہیں نکالتے آپ کو محل کیوں نہیں ہے، بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں؟ تو نبی اس کا تصور یہ تھا کہ کوئی بادشاہ کی طرح کوئی بڑا اور پھر بڑے اس کے پاورز ہوں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اللہ چاہے نہ چاہے وہ کر سکتا ہے. ایسے تصورات لے کے تھے وہ نبی کے تعلق سے. اس میں کچھ سپر نیچرل کوالٹیز ہونی چاہیے. نو، ہی واز ون امونگ دیم، ہی واز ون امونگ دیم. تو یہ اخو جو ہے عام طور پہ یا اخی کسی کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے میرے بھائی. اسلامی رشتہ ہے وہ حقیقی بھائی نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. تو انہی میں سے ایک شخص تھے، انہی کے برادری سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، تو اسی لیے اخوہم کا استعمال ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ نے تو بہترین کام کیا کہ نوح اور اخوہم کوئی الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں. وہی اخوہم کو واضح کیا گیا. کون تھے وہ؟ نوح علیہ السلام انہی میں سے ایک تھے، اس قوم میں ایک تھے. ویری گڈ. یہاں تک یہ جو ہے پورے کا پورا کیا ہے، یہ پورے کا پورا اس سے نوح تک کیا ہے، اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ یہاں سے یہاں تک کیا نام دیں گے؟ ہاں دیو نا نام، مقولہ ہمارا تو نہیں مق- بولتے. نہیں، مقولہ تھوڑی ہے، یہ تو مقول مقولہ تو القول ہے. نہیں ہے لیکن کیا ہے پھر؟ مقول القول. شاباش. مقولہ نہیں ہے. یہ جو الفاظ آ رہے ہیں لا تتقون، یہ مقولہ ہے. لیکن اس سے پہلے یہ مقولہ کہنے والا کون ہے نا؟ جیسے جی the teacher said to the student get out from the class. اب یہ get out from the class کہنے والا کون ہے؟ اتنا پاور کس کے پاس ہے؟ تو اس کے لیے ایک ایک اسپیچ کی ضرورت پڑتی ہے نا. وہ جو ہے کون کہا، کس سے کہا. تو یہ یہاں پر بھی بالکل اس کو مقول القول کہیں گے. آگے مقولہ ہے، وہ مقولے کے کہنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت کون؟ نوح علیہ السلام نوح ہیں. علیہ السلام ہے. کون تھے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے ان کے بھائی تھے اور ایک رسول تھے، نئی شریعت لے کے آئے تھے. ان کے بھائی تھے نہیں، بلکہ وہ ایک بھائی کا رشتہ. بھائی بھائی تھا، بولے تو پھر وہی سینس وہی جو آتا ہے قوم، نا، وہ ایک انسان. ایگزیکٹ اگر سینس میں لیں گے تو وہ پوری قوم کے ماں باپ ایک تھے اور وہ پوری قوم جو ہے ان کے بھائی تھے. ایسا نہیں. قرآن کے مزاج میں ایک قوم کا ایک آدمی پوری قوم میں ایک دوسرے کے لیے بھائی کے برابر ہے. بھائی جو ہے یہ ایک لنک کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. جی تو انہی میں سے ایک شخص جن کا نام نوح تھا، انہوں نے جب ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی تو انہوں نے اپنی قوم کو ایڈریس کر کے یہ چھوٹا سا جملہ کہا. اس جملے کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا. یہ ان کا جملہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا آلا تتقون. اس میں لا جو ہے یہ ایک سوالیہ ہے، آ جو ہے حرف سوال ہے اور لا حرف نفی ہے. کیا ہم، نہیں ہم، تتقون. تتقون ایک فعل ہے، فعل میں اس میں فعل اور فاعل ہیں جس کا روٹ ورڈ ہے وقیہ. فاعل مجھے تو یہ کون سے حرف سے آپ کو مل رہا ہے فاعل؟ فائل تو تا سے مل رہا ہے، پہلے والے تا سے. اس کے بعد جو تا اور تا کے اوپر شدہ ہے وہ اس میں اضافت ہے. ویری گڈ. تو یہ کہ کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے ہو، کیا نہیں تم ڈرتے ہو اللہ سے. بس. یعنی تقوی تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ کیوں کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے. ہم، یہ ان کا تھا مقولہ چھوٹا یہ سا. مقولہ تھا. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا کلام ہے کہ اگر نبی یا رسول کی بات ماننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. یہ نبی یا رسول کو اللہ کا بندہ ماننا پڑے گا. اور اس کے بعد اس میسیج کو نبی کا میسیج نہیں، نبی کا قول نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ
ताला का कौल मानना पड़ेगा। और यही चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थी। आपके कलाम को आपने घड़ लिया है, आप शायर हैं, आप शायर हैं, किसी से सुनते हैं और उसको याद कर लेते हैं, आके दोहराते हैं, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये सारी चीज़ें आप दूसरे पिछले सूरतों में पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने अल्लाह का सबसे पहला मैसेज जो दिया, अल्ला तत्तकून, तुम में तकवा पैदा हो, डर पैदा हो, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? पहले अगर अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की बड़ाई को जानेंगे, अल्लाह के अहकाम को जानेंगे और उसको अल्लाह को पहचानेंगे कि वो हमारा भी खालिक है, सारी कायनात का खालिक है, तमाम अज्जा में फल्की का खालिक है, ज़मीन का खालिक है, तमाम पैदावारों का को वही चीज़ों को पैदा करता है, फलों को, अनाज को। तो ये सारी चीज़ें जब आप मानते हैं कि इसका एक खालिक है, तो उससे तक़वा इख्तियार करना, उससे डरना ये है कि उसके भेजे हुए नबी या रसूल की बात को सुनना और उसको मानना, और सिर्फ मानना नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करना। तो उनका ये पहला कौल जो अपनी तरफ बुला रहे हैं कि मेरे से नहीं डरो, इत्तेबा ज़रूर करना है, लेकिन डरना नबी से नहीं है। नबी की बात नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को पहुंचाने का एक जरिया होता है। ठीक है, बहुत अच्छा तुमने किया। फिर एक बार मैं उसको रिपीट कर दूं जल्दी से। मक़ौला बिस्मिल्लाह मक़ौला कौल है, जो ओ मकौला कौल करूं या मकौला, दोनों पूरा कर दूं? करो दोनों। इज अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इज खाला लहुम अखूहुम नूहुन। इज हर्फ ज़र्फ ज़मा भी है और इसको मफूल फीही मुकद्दम कहेंगे, क्योंकि मफूल हमेशा फेल के बाद आता है, लेकिन अगर पहले आ जाए तो उसको हम मुकद्दम कहते हैं, फेल से पहले आने वाले को। तो ये मफूल फीही मुकद्दम है। जब फिर खाला में फेल और फाइल है, जिसमें फाइल हुआ है और वो एम्प्टी होके आगे आएगा अखूहुम। तो और लहुम जो है वो इसमें लाम हरफे जार और हुम जो है वो जमीर है। हुम जो है वो उसकी जमीर रेफर कर रही है कौम नूह को, जब कहा उनसे। किसने कहा? अखूहुम। इसमें मजाफ मजाफ इलैह है अखू और हुम मिला के, हुम फिर से रेफर कर रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। और यानी अखूहुम का मतलब है कि एक दीनी भाई, यानी उन्हीं के दरमियान में से वो एक शख्स थे जो कि अल्लाह ने चुना था, जिनको शरीयत दी थी, चलिए। और ये कहने वाले थे। और फिर आगे नूहुन उसको मजीद वाजे किया है, लिहाजा हम नूहुन को कहेंगे कि अखूहुम का बदल है, कि वो अखूहुम कौन थे? नूह अलैहिस्सलाम थे। और जब उन्होंने कहा अपनी उनकी कौम से, क्या कहा? ये जो था, ये पूरा स्लॉट को हम मकौलल कौल कहेंगे, और उनका मकौला जो था, कहना उनका ये था, आला तत्तकून। तो इसमें उनके सवाल है, हैरत है, कि आ जो है हरफे सवाल भी कह सकते हैं, हैरत भी कह सकते हैं, और ला हरफे नफी है, और तत्तकून जो है वो एक फेल और फाइल है, जिसमें वक़िया इसका रूट वर्ड है, और ता और वाव नून जो है वो इसके फाइल को शो कर रहे हैं, और जो रेफर हो रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, कि क्या नहीं तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते? ये मतलब कि तुम्हें क्या है कि तुम नहीं अल्लाह का तकवा इख्तियार करते, एक तरह से। अब बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब एक सवाल और पैदा होता है कि ये जुमला कब कहा जाता है, कब कहा होगा? इट्स नॉट द ओपनिंग ऑफ द मैसेज। नबूवत का पैगाम पहुंचाने की ये इब्तिदा नहीं है, आला तत्तकून। इसका सिचुएशन भी जहन में लाना पड़ेगा कि ये जुमला नबी या रसूल कब कहेंगे कि तुम डरते क्यों नहीं? किससे डरना है? अल्लाह से डरना है। इसका सिचुएशन क्या होगा, कब हजरत होगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, अपना कौम को समझाते रहे, और वो फिर भी नहीं माने सिवाय के चंद लोगों के। बहरहाल उतना दूर नहीं भी गए तो एक मैसेज अल्लाह का पहुंचाया तो उन्होंने इनकार कर दिया।
اور وہ انکار سارا آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے، ان کا بیس کیا تھا انکار کا، وہ ساری چیزیں آگے کی آیتوں میں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو اس کی یاد دہانی کے لیے کہ انکار کیسے کر رہے ہو، یعنی جو پیدا کرا اس کو نہیں مان رہے ہو، جو تمہارا خالق ہے اس کو نہیں مان رہے ہو، جس کا کھاتے ہو اس کو نہیں مان رہے ہو، جو حیات دیا ایک دن موت بھی دینے والا ہے اس کو بھی نہیں مان رہے ہو، اس کے میسیج کو بھی نہیں مان رہے ہو. کیا تم کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے؟ پہلے خوف خدا اگر دل میں ہوگا تو ہی انسان اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ کے رسولوں اور انبیاء پہ ایمان لائے گا. تو یہ میسیج پہنچانے کے بعد، نبوت کا میسیج پہنچانے کے بعد جو لوگ انکار کرے ان کو ایک ڈراؤنی کے طور پہ کیا تم کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے؟ اور آج بھی بہت سے لوگوں کو ہم بھی بولتے ہیں کہ اگر وہ کوئی خراب کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا، بے خوف ہو گیا وہ کہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے؟ اس کو نہیں معلوم اللہ سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میسج پہنچانے کے بعد جب انکار ہوا تو انہوں نے پوچھا اَلَا تَتَّقُونَ. کلیئر ہوئی آیت؟ جی سر. چلیے الحمدللہ. تیسری آیت کون کرے گا؟ چھوٹی سی آیت ہے، راشدہ ہیں. السلام علیکم سر. جی سر. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لکم رسول امین. ہم، یہ ایک انا کا انشائیہ جملہ ہے جو کہ مشبہ بے فعل ہے. اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. ویری گڈ. انی میں انا ہی جو ہے اس کا اسم ہے اور لکم رسول امین اس کی خبر ہے. یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. چلیے لکم کی پھر بولیے کیا ہے؟ سر لکم سے خبر شروع ہو رہی ہے تو پھر لکم کیا ہے؟ جار خبر مجرور. سر جار مجرور متعلق رسول. رسولون ہیں، اور پھر امین جو ہے اس کی رسول کی صفت ہے. صفت ہے نا. میں امانت دار ہوں، امانت دار ہوں کہ میں نے کیا ہے اس کے جو میسیج اللہ نے پہنچانے کے لیے دیا وہ ہے نا. تو اس کی انی یہ اس کے اسم کی خبر رسول ہے خالی، ہے نا. اب رسول ہوں تو کس کے لیے ہوں؟ لکم تمہارے لیے ہے. خبر میں آپ پورا خبر بھی لے سکتے ہیں، رسول ہوں تو تمہارے لیے. اب یہ تمہارے لیے یہ پورا کیا ہے یہاں سے یہاں تک؟ لکم رسول. پوری آیت کیا ہے؟ انی لکم رسول امین، کیا ہے پورا یہ؟ سر یہ ان کا مطلب مقولہ ہے. ہاں ہاں. کیوں ایسا تکلف کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ مقولہ ہے سر. صحت وغیرہ ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی صحت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ سر. الحمدللہ. تو پھر میں یہاں سے لا تتقون انی لکم رسول امین، انہی کی اسپیچ ہے، سارے کا سارا تعلق وَإِذْ قَالَ لَهُمْ اخوہم نون سے ہے. یہ مقول القول ہے، یہ مقولہ یہاں سے شروع ہوا، آگے کی آیت میں بھی کنٹینیو ہے. انہی وہ میں پہلے اللہ سے ڈرو اور یہ یقین جانو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک امانت دار ہوں. یعنی اس کا جو حکم ہے، جو میسیج پہنچانے کا حکم اس نے دیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ مقولہ ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہاں پر انورٹڈ کاماز نہیں رکھیں گے ہم، بلکہ یہاں اگر کلوز کریں گے بات ختم ہو رہی ہے تو، یا آگے بھی بات چل رہی ہے تو یہاں بھی کلوز نہیں کریں گے، بلکہ ان کا یہ قال لهم اخوهم نوح، اس کے بعد مقولہ شروع ہوا. ان کے اپنا کلام ہے، اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں تم کے ساتھ. تم، اب یہ تھرڈ پرسن کو اگر رہا تو تم نہیں بول سکتے، اگر تم بولے تو پھر ہم سے خطاب ہو جائے گا، ہے نا. تو اپنی قوم سے انہوں نے کہا لا تتقون،
تم کو اللہ سے ڈرنا، اللہ کا لفظ نہیں ہے لیکن ڈرنا اللہ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے نا، وہ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے کلام نہیں لائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے تھے انی لکم رسول امین، اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا ایک امانت دار رسول ہوں۔ جی سر، ٹھیک ہے، جی سر۔ سر ایک ابھی ایک question ہے۔ کلوز ہم نہیں کریں گے اس کو۔ چلیے شازیہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے شازیہ؟ سر انہوں نے کہا یہ ان کا انشائیہ جملہ ہے، تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس کو انشائیہ کیوں کہیں گے سر؟ نہیں، کب کہا انہوں نے انشائیہ؟ میں تو نہیں سنا، نہیں، انا کا جملہ کہا۔ میں بول گئی تھی سر، اوکے سر، میں نے کہا آپ نے منع انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے پھر میں غلطی میں پر بول گئی تھی سر، سوری۔ ٹھیک جی، اچھا ٹھیک ہے، تو سر یہ انا کا انشائیہ جملہ نہیں ہے، خبریہ نہ ہی کا جملہ ہے، نہ کے جملے میں وہ ہوتا ہوگا انشائیہ، نہیں معلوم مجھے، لیکن اس وقت انا ہے اور پھر انا کی خبر ہے کہ رسول امین، بس اتنی ہی انالیسس اس کی ہوتی ہے۔ اور یہ مقولہ کمپلیٹ نہیں، کلوز نہیں کریں گے ہم اس کو، بلکہ ان کی اور مزید اسپیچ چل رہی ہے۔ اور وہ یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی میسیج تھا جو پہلے رسول کا تھا۔ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امین ہوں، اللہ کا کلام تم کو پہنچا رہا ہوں، اللہ کی سے تمہارا تعارف کرا رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، ایسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ پہ بھی ایمان نہیں لانے والے وغیرہ ابو جہل، ابو لہب سب تھے۔ تو اب ویسے ہی جو ہے اس زمانے میں بھی بڑے رئیس تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ تو لکڑہارے تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے، غریب آدمی تھے، اور ان کا وہ رئیس یا کسی قوم کے سردار نہیں تھے، تو اس کو ان کو ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس کو اب ان کا مخولہ بھی چل رہا ہے۔ چلیے اس کے بعد کون لے گا؟ میں نام لے لیا، اب ممتاز ٹرائی کر سکتے ہیں؟ جی سر، السلام علیکم، میں کر لیتی ہوں سر۔ چل بسم فاتقوا اللہ وأطیعونی، اللہ۔ تو پھر یہ ہے فاتقوا اللہ تک لیں گے ہم، اور یہ جملہ فعلیہ امریہ ہے، یہ اس میں سبب عطف ہے، اور حد سے زیادہ اس کا سبب کی وجہ ہے نا، سبب ہے کہ میں، سبب پھر میری بات ماننے کی وجہ کیا ہے؟ میری اگر کوئی کہے میری بات مانو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی کہے گا میں استاد ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے میری بات مانو۔ ویسے جو ہے رسول ہے تو اس کے بعد ان سے ڈرنا، ان کی بات ماننا یہ فرض بن جاتا ہے۔ تو ایک میسیج ہی چل رہا ہے، ان کا مقولہ چل رہا ہے کہ چونکہ میں اللہ کا ایک صادق اور امین رسول ہوں، اسی لیے تمہارے کو دو کام کرنا ہے، دو کام تم ضرور کرنا۔ پہلا تو میرے سے ڈرنا نہیں ہے کوئی چیز، بلکہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے انالیسس کون کرنا ہے؟ ہاں میرے کو کرنا ہے۔ ہاں اس میں میں تقوی امریہ ہے، جملہ امریہ ہے، اس میں فعل فاعل ہے، وہ الف فاعل کی طرف ریفر کرا، اللہ اس کا فائل ہے، وہ الف وہ فائل ہے یا کیا ہے؟ فائل کہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ فتقو، پھر اس میں اللہ اس کا فائل کون سا حرف ہے جو فائل کو بتا رہا ہے؟ وہ الف ہے۔ واو الف تو نہیں ہوگا۔ سر صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ امریہ ہے نا، تو سیکنڈ پرسن پلورل کو حکم ہو رہا ہے۔ تو تقیہ تا واو الف ہوگا نا میرا، تا مومنین اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں نا، تو فتقو ہاں، اس میں فائل سے بہرحال امر ہے کہ تم ہے نا، تم ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، اچھا، یہ مفعول بھی ہے، پھر یہ وا اطیعونی، یہ پھر وا عطف ہے، اطیعونی یہ بھی امریہ ہے،
पहले अमर है इसमें, इसका अता इसका फेल है, और अति ऊनी ये नून जो जेर है वो इसका मेरी और मेरी इताअत करो, फेल फाइल और नी इसका मफूल भी ही हो जाएगा। अब इसमें भी वो दो ग्रुप हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अतियून पे रुक जाते हैं। दूसरा ग्रुप कहता है जब तक आप ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे तो माने नहीं निकलते। तो ये उसको हम अतियून ही जब तक नहीं पढ़ेंगे तो माने नहीं निकलते। तो मेरी इताअत करो। कुरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अतिउल्लाह व अतिउर रसूल है ना। तो फिर आपसे भी ये कहलवाया गया है कि आप ये फरमा दीजिए कि अल्लाह की से डरो और मेरी इताअत करो। मेरे से डरो बल्कि कहीं नहीं है, बल्कि इताअत करो। रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। डरना अल्लाह से है, बात रसूल की माननी है। तो ये वही मक़ौला उनका मैसेज चल रहा है, नबूवत का मैसेज, कि उन्होंने मजीद कहा पूरा यहाँ से एक साथ चलेगा। कहाँ से? यहाँ से चलेगा ला तत्तकून, पहले वार्निंग कि तुमको डर नहीं होता अल्लाह से, कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, है ना। फिर ये उसके बाद फत्तकुल्लाह व अतीऊन, है ना। तो जो है अल्लाह से डरो, अल्लाह, और फिर उसके लिए करना क्या चाहिए? रसूल की पैरवी करना चाहिए, इताअत करनी चाहिए। वो जो है शरा होती है अल्लाह के कलाम की, कि वो खुद करके बताते हैं अमल, और उस तरह से हमको अमल करना है। इसीलिए हदीस की आपके सुन्नत की अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने वाला भी कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम फातिमा से करवाए, जी सर। करवा लिए। तो लेकिन सर मैंने अभी करना है, मेरी बारी नहीं आई आप नहीं पढ़े अभी तक? सर, अभी नहीं पढ़ी मैंने। अच्छा चलिए अब आप पढ़िए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, यहाँ तक ले लेंगे। ये और पूरा अभी क्या चल रहा है पहले ये बताइए। सर ये अभी तक ये मकौला ही चल रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो ये बात अभी वही जारी है। हम्म, इसमें वाव जो है वो हरफ रब्त हो गया है, हम्म, माँ हरफ नफी है कि नहीं। हम्म, अस्अलुकुम अब यहाँ से फेलिया खबरिया जुमला है, हम्म, साअला से है, और इसमें अस्अलुकुम में है फेल फाइल मफऊल। फेल अलिफ जबर आ जो है वो रेफर कर रहा है मेरी, यानी कि हजरत नूह जो कह रहे हैं कि नहीं मैं सवाल करता। कुम की जमीर जारी कौम नूह की तरफ कि मैं सवाल करता तुमसे। अलैहि जार मजरूर, ही की जमीन जा रही है उनके इस काम की तरफ, या वो जो पैगाम दे रहे हैं या उनको तंबीह कर रहे हैं उसकी तरफ जा रही है। मुतल्लिक साला हम्म, और मिन अजरिन, जी सर। सर मिन अजरिन फिर जार मजरूर मुतल्लिक साला। हम्म, चलिए सर इसका आगे। मतलब क्या हुआ इतने का? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात से इसको हम कैसे मुंतबिक करेंगे, इसको जी सर। समझ। जी सर, ये जब भी अंबिया का जिक्र होता है तो उसमें हमेशा यही उनका आता है मकौला कि हम इसका तो तुमसे अजर नहीं मांगते हैं, जो भी अजर है वो अल्लाह की तरफ पास होता है। तो ये उसी सिलसिले में है कि तुम लोगों से मैं इसका कोई अजर नहीं ले रहा। ये उसका और कुछ थोड़ा और तफसील चाहिए ना, ऐसा क्यों कहते हैं अजर नहीं ले रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या कि लोग क्या एतराज़ करते थे, और वो सूरह काफ़िरून कब नाज़िल हुई, उसका कुछ थोड़ा हवाला आपके कहते ज़हन थे में कि है? तुम ये ले लो, तुम्हें हम ये दे देंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, को वो लोग डिफरेंट जो ऑफर्स देते थे हमेशा। क्यों देते थे? इस चीज से उनका बात ख्याल ये था पैगाम कि से बात आ जाओ कि ये पैगाम ना दो। नहीं नहीं, सवाल उनको ये था कि शायद आप अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, बड़े ज़ाहिर करना चाहते हैं, कौम की सरदारी करना चाहते हैं, तो एक नया मैसेज लेके आए हैं।
تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہر چیز دینے تیار ہیں. وہ جو پورے کفار قریش کے سردار جمع ہوئے تھے بالکل ابتدائی دور میں، آپ سے کہا تھا کہ آپ بس یہ ہے کہ یہ میسیج، پھر بھی لا الہ چھوڑ دیجئے، اللہ الہ کہیے مان لیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ مت بولیے. اور اس کو چھوڑ کے آپ اگر کچھ بھی چاہتے ہیں، کوئی حسین ترین قوم کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کرا دیں گے، آپ کو سردار بھی مان لیں گے، آپ کی بات بھی مان لیں گے. تو یہی چیز تمام انبیاء کے ساتھ ہوا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو میسیج لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، اپنا کوئی مقام بتانے کے لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اس سے انکار کیا انہوں نے کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی مقام نہیں چاہیے، مجھے کوئی سرداری نہیں چاہیے، بلکہ میں تو صرف جو کام کر رہا ہوں للہ کر رہا ہوں، اور اس کا اجر بھی اگر مجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت اچھی انالیسس کیا، لیکن تھوڑے بیک گراؤنڈ میں بھی ہم کو کام کرنا چاہیے. حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت، اور یہ تمام انبیاء سے ہے. ہر قوم نے یہی کہا کہ اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو اتنی دولت دیں گے کہ تم قوم کے سب سے بڑے امیر آدمی بن جاؤ گے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو وہی چیز نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی. پھر یہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں سمجھتا ہوں اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں آپ ہی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. جی سر ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیے مزہ ہے. اچھا آپ کو دل لگا کلاس میں؟ الحمدللہ سر، ہمیشہ لگتا ہے. الحمدللہ. چلو ہمارا جلدی سے دعا کرو، ٹائم کم ہے. شکر الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار شکر، اتنے گیپ کے بعد پھر سے ہم واپس شروع کیا کلاس، اور اللہ کا شکر ہے سب لوگوں کو کافی، سب کی میموری اپنی جگہ پر آ رہی ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اس کوشش میں، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، ہمارے فہم کو بڑھا دیں. اللہ پاک اس قرآن کا صحیح فہم عطا ہو اور ہم اس پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو پہنچائے، خاص طور پہ ہماری دوسری اگلی نسلوں کو. اللہ تعالی حفاظت کرے ہمارے قرآن کی، اور ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. See جزاک you اللہ. all tomorrow, inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.